اور یہ حق و صداقت کے پرستار بغاوت کرتے ہیں پورے معاشرہ سے. گرفتار ہو کر جب بادشاہ کی عدالت میں لائے گئے تو اس کے سامنے اعلان کر دیا کہ ربنا رب السماوات والارض. قرآن پاک نے بتایا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. حق و صداقت کا پرچم لہراتے ہوئے ان حق پرستوں نے ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے موقف کا اعلان کیا. ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں کے سامنے زمین نہیں جھکائیں گے. ہمارا رب تو زمینوں آسمانوں کا پروردگار ہے. ہماری زمین کی نیاز مندی اسی کے لیے مخصوص ہے. ہم اسی کے آگے سر جھکانے والے ہیں, اسی کو حال دل سنانے والے ہیں, اسی سے آرزوئیں وابستہ کرنے والے ہیں, اسی کو مشکلات میں پکارا کرتے ہیں. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے, ہم اس کے سوا کسی کو مسجود نہیں مانتے, ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے, اس کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہیں مانتے, ہم اس کے سوا کسی کو علام الغیوب نہیں مانتے. ہمارا کارساز, دستگیر, حاجت روا, مشکل کشا, مصیبتیں ٹالنے والا, خیر سے ہم کنار کرنے والا کون؟ ربنا, ہمارا رب, ہمارا داتا, رب السماوات والارض, بس وہی ہے. ہمارا مسجود کون؟ آواز ملا دیجئے نا ذرا ان خوش نصیبوں کی آواز کے ساتھ کہ حق تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ محشور فرمائے. ہمارا مسجود. اور جانتے ہیں آپ, یہ تو عبد المجید ندیم شاہ صاحب سجی سجائی اسٹیج پر دوستوں کے حلقے میں کھڑا ہو کر توحید بیان کر رہا ہے, اور ان سربکف مجاہدین کی میں کیا بات کروں کہ موت سامنے ہے. ہاں, تعزیر و احتساب کی قوتیں مشتعل ہیں, اور وہ موت سے آنکھیں ملا کر اعلان کرتے ہیں ہمارا مسجود. ہی پہ ضرب لگانی ہے نا ذرا کہ ماری کے روشن ضمیر ہو تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود. وہ جو آخر میں کھڑے ہیں دوست, میں دل کی گہرائیوں سے ان کی قدر کرتا ہوں, جنہیں بیٹھنے کے لیے شاید جگہ نہیں مل رہی تو وہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی آواز تو یہاں تک پہنچنی چاہیے ہی کی. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود, ہر جگہ موجود, علام الغیوب, کارساز و دستگیر. ہی پہ زور دے کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے.
کار ساز و دستگیر، حاجت روا مشکل کشا، عزت دینے والا رزق دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، موت و حیات کا مالک۔ تو بڑے صاحب کہنے لگے پھر آستانوں کا کیا مصرف؟ جب یہ سب کچھ وہیں سے ہوتا ہے تو پھر ان کی کیا ضرورت؟ ان نوجوانوں نے کہا ان کی تمہیں ضرورت ہے، تم نے بنائے ہیں، یہ تو تمہارا ٹریڈ مارک ہے، سجائے بیٹھے ہو، ہم اس ظلم میں شریک نہیں ہوں گے، ہم اس دھاندلی میں شامل نہیں ہوں گے۔ بگڑ گیا ظالم بادشاہ، کہنے لگا اپنے قومی وڈیروں کی بات تو سنو، یہ تو پکے عاشق ہیں آستانوں کے، جلوس لے کر آتے ہیں رنگ برنگی جھنڈیوں کے ساتھ، رقص کرتے ہوئے آتے ہیں، گھنگرو بجاتے ہوئے۔ نوجوانوں نے اعلان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کی، فرمایا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہمارے قومی برادری کے لوگ خونی رشتے میں تو ہمارے ہیں لیکن فکری راہیں جدا ہیں۔ اور میں نے رات بھی کہا تھا انسانیت کی بنیاد پر رشتے خون سے نہیں فکر سے استوار ہوا کرتے ہیں۔ نوح کا بیٹا فکری راستہ جدا ہو گیا تو برادری سے خارج ہو گیا، ابراہیم کا باپ فکری راستہ جدا ہو گیا تو علیحدہ ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا فکری راستہ جدا ہو گیا تو نکل گیا حضور کی برادری سے۔ ان حق پرستوں نے بھی صاف کہہ دیا یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، اس لیے کہ بڑا فرق ہے ان میں ہم میں، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں، ہم سرفروش ہیں، یہ ضمیر فروش ہیں، بڑا فرق ہے۔ لہذا ان کی بات کو چھوڑیے، اپنی بات کیجیے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ظالم بادشاہ نے کہا بھون ڈالوں گا، ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ حق پرستوں نے جھوم کر جواب دیا فقد ما انت قاض، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، تو سر کاٹنے پر تلا بیٹھا ہے تو ہم سر کٹوانے کا عزم کر چکے ہیں، یہ سر کٹ جائے گا لیکن اس کے سوا کسی بندے کے سامنے نہیں جھکے گا۔ میں نے کہا وہ ظالم پھر بھی غنیمت تھا کہ اس نے مارجن تو دے دیا، تھوڑا سا وقفہ تو دے دیا کہ اپنے موقف پر نظر ثانی کی کوشش کرو، تم اپنی جان کے اتنے دوست نہیں ہو لیکن ہمیں تمہاری جان کی فکر ہے، ہم تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں، نظر ثانی کر لو اپنے موقف پر، مل جاؤ قوم کے ساتھ،
آسمانوں میں آستانوں پہ سر جھکانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ورنہ ہمارے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کے ولی وہاں سے ہٹ کر کہاں آتے ہیں؟ اذا والفتیۃ الی الکہف، ایک غار کی تنہائیوں میں آئے۔ کہاں؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں، مگر کہاں؟ غار میں یا کسی مزار میں؟ نہ جلوس نکال کر بازار گئے اور نہ ضمیر کے تقاضوں کو دبا کر کسی مزار میں گئے، اس لیے کہ اللہ والوں کی منزل نہ بازار ہوتا ہے نہ مزار ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی منزل تو ذکر یار ہوتا ہے۔ غار کی خلوتوں میں آئے ہیں، حلقہ بنا لیا دعا کے لیے، دعا کے لیے حلقہ بنا لیا۔ رحمانی صاحب بھی آ گئے، بہت جلدی آئے ماشاءاللہ۔ حلقہ بنا لیا دعا کے لیے، جیسے الیاسی لشکر کے سپاہیوں کو کبھی آپ نے دعا مانگتے ہوئے دیکھا؟ ہاں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ موحد ہو گئے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ جسے حق تعالی چن لے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، یہ اسی کا انتخاب ہے۔ محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپاہیوں کی خدمات بحمد اللہ تعالی آنے والی نسلوں کو صداقتوں کے راستوں کی رہنمائی کریں گی انشاءاللہ، بھول نہیں سکے گا کوئی، قیامت تک ان کی خدمات یاد رکھی جائیں گی، بلکہ انشاءاللہ یہ جو شمع جلی ہے یہ روشن رہے گی، آنے والی نسلیں بھی اس راستے پہ چلیں گی انشاءاللہ۔ لیکن ایک تو وہ بدبخت ہیں کہ جنہیں حسد نے اندھا کر دیا اور انہوں نے تیر چلائے، لیکن یہ شقاوت بھی کوئی کم نہیں کہ موحد کہلا کر اللہ کی توحید کے علم برداروں پر سنگ باری کرنا۔ میرے عزیز، بڑا آسان ہے کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو مشرک کہہ دینا، لیکن بڑا مشکل ہے کسی کافر اور مشرک کو مسلمان بنا دینا۔ یہ ان کے حصے میں آیا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں نہیں، کرۂ ارض پر لاکھوں انسان اس وقت ایسے ہیں کہ جو ریاسی تاریخ سے متاثر ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہیں، اور آج ان کی محنتوں سے یورپ کے چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے، آج ان کی محنتوں سے کرۂ ارض پر اللہ کی تحریک چل رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ میں بتایا کرتا ہوں اب آپ کو، دنیا کے 22-23 ملکوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے،
میں نے ہر جگہ محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے رضاکاروں کو الا اللہ کی ضربیں لگاتے اور آگے بڑھتے ہوئے پایا. لیکن یہ کس قدر شقاوت اور بد نصیبی ہے کہ بغیر کسی تکلف کے تاریخ کے ان روشن کرداروں پہ کیچڑ اچالی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستو، احمد ابن حنبل کو گمراہ کہا جا رہا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ. حضرت تھانوی نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ، مجدد الفسانی تک کو معاف نہیں کیا جا رہا، اور یہ پھر بھی وہ ہے. یہ کہیں وہی سلسلہ تو نہیں ہو گیا کہ چراغ مصطفی سے چراغ مصطفی سے کار بلادی کیا جا رہا ہو. اللہ ہر صاحب ایمان کو عصر حاضر کے فتنوں سے محفوظ و معمول رکھے، ہمیں بھی اور ہماری نسل کو بھی. حق تعالی ہمیں ان لوگوں سے عملی وابستگی نصیب فرمائے. فکری سفر میں حق تعالی ہمیں ان لوگوں کی رفاقت کا شرف عطا فرمائے کہ جن کے ساتھ چلنے سے اسلاف کی دل میں محبت پیدا ہو. اللہ ہمیں ان سنگ دلوں سے محفوظ و معمول رکھے کہ جن کے قریب بیٹھنے سے ہمارے دل میں اسلاف کا بغض پیدا ہو. حلقے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں مٹانے کا پروگرام بن رہا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے الہ، ہمیں اپنے مٹ جانے کا تو فکر نہیں، لیکن جو موقف تو نے ہماری زبان سے بلند کر دیا ہے اس موقف کو بلند رہنا ہی چاہیے. ہماری مدد کر اور مصائب و مشکل کی اس گھڑی میں ہماری رہنمائی فرما. رب العالمین نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے دوستوں کو اشرار کی شقاوت سے بچائیں گے، ظالموں کی تیرہ دستی سے بچانے کے لیے رب العالمین نے اپنے دوستوں کو اسی غار میں سلا دیا. جہاں دعائیں مانگی جا رہی تھیں وہیں سلا دیا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ سِنِينَ عَدَدًا. رب العالمین نے فرمایا ہم نے نیند مسلط کر دی اپنے دوستوں پر، سلا دیا انہیں، اور سلایا بھی چند لمحوں کے لیے نہیں، 300 سال 9 اوپر 309 سال سلانے کا فیصلہ ہو گیا. لیکن زندہ ہیں، موت نہیں آئی، زندہ سوئے ہوئے ہیں. ہوا کے تازہ دم جھونکے بھی غار میں بھیجے جا رہے ہیں. سورج کو حکم ہوا کہ طلوع و غروب کے وقت تازہ ترین کرنیں میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کے جایا کر. قرآن پاک نے فرمایا نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. ہم تو اپنے دوستوں کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. وہ جب سوتے ہوئے تھک جاتے تھے تو ہم انہیں کروٹ بدل دیتے تھے، پھر جب بائیں کروٹ پہ تھک جاتے تو دائیں کروٹ پہ لٹا دیتے تھے. گزر گئے 309 سال. قرآن پاک نے فرمایا کذالک بعثناہم لیتسالوا بینہم. اب ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ صورتحال واضح ہو جائے. نیند سے اٹھ بیٹھے
قال قائل منهم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، باقی سب کہنے لگے آج تو بڑی غفلت ہو گئی ہے، پورا دن سوتے رہے ہیں یا دن کا زیادہ حصہ سوئے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے جب سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب اٹھے تو شام کا وقت۔ سوچنے لگے شاید صبح سوئے تھے شام کو اٹھ بیٹھے ہیں، پورا دن گزر گیا ہے، لیکن اندرونی دنیا میں تجسس کی ایک کیفیت طاری تھی۔ کچھ کہتے تھے زیادہ دیر سوئے ہیں، کچھ کہتے تھے پورا دن سوئے ہیں، کچھ کہتے تھے کم سوئے ہیں، کچھ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، جھگڑنے کی بات نہیں، جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بحث و تکرار کی بات ہے؟ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہو۔ لڑنے اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپس میں لڑو گے تو دشمن تمہیں کچل دے گا۔ راہ حق و صداقت پر چلنے والوں کے لیے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے معیار قائم کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں لڑنا چاہیے۔ جیسے آج کل لڑائی کے لیے کوئی مسئلہ تیار کر لیا جاتا۔ ابھی یہاں میں بیٹھا تھا جب مولانا بیان فرما رہے تھے تو کچھ تحریریں میرے پاس بھیجی گئی کہ آپ مردوں کے متعلق کیا فرمائیں گے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ دیکھیے میرے عزیز، شاہ جی رحمت اللہ علیہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، بڑا عجیب انسان تھا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا، پنجاب میں ایک مقام پر بیان فرما رہے تھے، اور پنجاب کو یہ خاص ذوق ملا ہے اس طرح کے مسائل پہ لڑنا جھگڑنا۔ میں کہا کرتا ہوں بلوچستان اور فرنٹیئر کے لوگ، سرحد کے لوگ مرغے اور بٹیر لڑاتے ہیں، پنجاب اور سندھ کے لوگ مولوی لڑاتے ہیں۔ ایک پارٹی ایک مولوی بلا لیتی ہے، وہ دوسری پارٹی کے خلاف بولتا ہے، دوسری پارٹی پھر اپنا چیمپئن بلا لیتی ہے۔ وہ پہلو کے خلاف بولتا ہے، مولویوں کی چونچ سے چونچ لڑتی ہے اور پبلک فری سٹائل دیکھ کے سکون حاصل کرتی ہے۔ اور ہمارے جو ماشاءاللہ حکمران ہیں وہ ریفری کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیے شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا اس سے کہ جب مرو گے تو پتہ چل جائے گا، سنتے ہوں گے تو سن لینا، نہ سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہنا۔ ہاں، اور پھر بڑے درد کے ساتھ فرمایا،
سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے بابو، تم مردوں کی بات پوچھتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. میرے عزیز دوستو، فرمایا ربکم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. بحث و تکرار کی ضرورت نہیں. کھانا منگوانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے، شہر سے کھانا لائے، بھوک جو لگی ہے 300 سال نہیں لگی، اب نقد لگ گئی. کھانا لینے کے لیے کوئی جائے ہم میں سے، اور ہاں سکے لے کر جائے، رقم لے کر جائے، بھیک نہیں مانگنی، کھانا خرید کر لائے کہ اللہ والے بھیک نہیں مانگا کرتے. اللہ والے بھیک نہیں مانگا کرتے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. جائے وہ کھانا لیتے وقت ذرا ہوٹل کا بھی خیال کر لے، کسی مشرک پلید کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا نہ لے کے آ جائے، حق پرست کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا لائے. آپ بھی خیال کیا کرتے ہیں؟ ضرور کیا کیجئے، عصر حاضر میں بہت ضرورت ہے. ضرور خیال کیا کیجئے جس ہوٹل سے آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ کس کا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں. لاہور کے ایک ہوٹل کی دوستوں نے بڑی تعریف کی، اصرار کیا کہ ہم وہاں سے کچھ لائیں. میں نے جب اس سلسلے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ قادیانیوں کا ہے. تو یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. آج بیماریاں بہت گہری ہو چکی ہیں. نوجوان سکے لے کر باہر نکلا، لیکن باہر نکلتے ہی بدلے ہوئے ماحول کو دیکھ کر حیران ہوتا چلا گیا. جو شہر کے قریب آیا نقشے بدلے ہوئے پائے، جہاں عمارتیں نہیں تھی وہاں موجود، اور جہاں تھیں وہاں سے رات 3 صدیاں جو گزر گئی. شہر کے اندر پہنچا، لوگ اسے غور سے دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کو غور سے دیکھتا ہے. اپنی دانش میں ایک ہوٹل والے کے پاس پہنچا جس کے چہرے پر ایمان کی روشنی محسوس کی. پیسے دیے، کھانا طلب کیا. ہوٹل والے نے سکے کی تاریخ پڑھ کے کہا، یہ تم نے کوئی دفینہ پا لیا ہے، کوئی خزینہ پا لیا ہے، 300 سال پرانا سکہ لیے پھرتے ہو. رائج الوقت سکہ لاؤ، جو اس وقت کرنسی چل رہی ہے وہ لاؤ. یہ تو 300 سال پرانا ہے، کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے تمہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، کھوپڑی میں تمہارے شاید دماغ تو ہے نہیں. کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج تم کہتے ہو یہ 300 سال پرانا سکہ ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہوٹل والے نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسی زمانے کے ہیں جس زمانے کا یہ سکہ ہے. یہ تو دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، آپ بھی اسی زمانے کے ہیں. یہ اللہ کا ولی کہتا ہے ہاں ہم تو اسی زمانے کے ہیں، اور تم کس زمانے کی جنس ہو؟ اس نے بازو پکڑا. اس کے ذہن میں ان نوجوانوں کی یاد آ گئی جو دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں 300 سال پہلے گم ہو گئے تھے، اور پوری قوم جنہیں تلاش کرتی پھری تھی لیکن وہ نہ مل سکے.
علماء کرام تھے تو یہی شہر رقیم کے قریب ہی تو غار تھی چھوٹی سی جس میں یہ آرام فرما رہے تھے، لیکن حق تعالی نے جب انہیں محفوظ رکھا تو کوئی دنیا کی طاقت ان کے قریب نہ جا سکی۔ غار ثور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق جب گود میں لیے بیٹھے ہیں، تلاش کرنے والے غار کے دہانے پر آئے ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ اتنے قریب کھڑے تھے کہ اگر جھک کر اپنے پاؤں کی طرف غور سے دیکھتے تو ہم نظر آ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ہمیں دیکھنے کی توفیق نہ دی اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھا۔ معاف کیجیے گا، یہاں پر ایک چھوٹی سی برسبیل تذکرہ بات عرض کرتا چلا جاؤں۔ اصل حاضر کا بیمار کہتا ہے ابو بکر تو غار میں چیخ رہا تھا، ڈر کی وجہ سے ڈھارے مار مار کر روتا تھا۔ یہ وفا ہے؟ ہم ایسے کو رسول کا سچا دوست مان لیں؟ اتنے قریب کھڑے ہیں کہ بقول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل والے اگر پاؤں کی طرف جھک کے غور سے دیکھ لیں تو نبی و صدیق کو دیکھ سکیں، لیکن ان تک تو ابو بکر کے رونے کی آواز نہ پہنچی۔ 1400 سال کے بعد پاکستان کے ملنگ نے وہ آواز سن لی۔ یہ اجڑی ہوئی شے، یہ ویران ڈھانچے، ان تک ابو بکر کے رونے کی آواز پہنچ گئی۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ نے محفوظ رکھا انہیں بھی اور انہیں بھی۔ وہ ہوٹل والا پکڑتا ہے اس کے بازو سے اور پوچھتا ہے تم وہی تو نہیں ہو کہیں جو آج سے 900 سال پہلے گم ہو گئے تھے؟ تو اب نوجوان کے ضمیر نے اجازت نہ دی کہ جھوٹ کہے اور کذب بیانی سے کام لے۔ کہاں الحمدللہ ہم وہی ہیں۔ اب حالات کیا ہیں؟ میں تو حیران ہو گیا ہوں تمہیں دیکھ کر، تمہاری باتیں سن کر۔ ہوٹل والے نے کہا وہ تو 300 سال گزر گئے میاں اللہ کے بندے، دقیانوس پیوند زمین ہو گیا، اس کا اقتدار چلا گیا، وہ قوم بدل گئی۔ اب تو جو برسر اقتدار ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت کے دیپ روشن ہیں، وہ صحیح العقیدہ ہے، لیکن قوم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نصیب نہیں ہے۔ اور اسی وقت کے جب یہ مجاہد پکڑا گیا، یہ صحیح العقیدہ حکمران سجدے میں گر گرا کر دعائیں مانگ رہا تھا، الہ العالمین اپنی طرف سے ایسی دلیل اور برہان عطا فرما کہ تیرے ان بندوں کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ موت کے بعد زندگی کا تصور نہیں مانتا۔ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں تو انسان خاک میں خاک ہو جاتا، اس میں زندگی کا کیا تصور؟ یہ بھول بہت پرانی ہے، بہت پرانی بھول ہے۔ پکڑ کر لائے اس نوجوان کو بادشاہ کے پاس، پوری قوم اس کے پیچھے۔ بادشاہ نے جب اس کی کہانی سنی، ہاتھ پکڑ کے اسے اونچا کر کے پوچھا پوری قوم سے، جو قادر مطلق 309 سال تک زندوں کو سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جن کے مقدر میں تھا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو گئی، راہ راست پر آ گئے۔ عزیز دوستوں، چند نوجوان ہیں جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانی دی، رزق لیا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا گفتگو کے آغاز میں، آج اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ رزق لیے بغیر میں سچائی کا پرچم اونچا کر لوں گا تو یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ خطرہ مول لینا پڑے گا، خطرات کو فیس کیے بغیر آپ سچائی کا پرچم اونچا نہیں کر سکیں گے، مصلحت کی دلدل میں الجھے رہیں گے، مفادات کی حد تک تو سفر رہے گا، لیکن حق و صداقت کا پرچم اونچا کرنے کے لیے خطرات کا سامنا کرنا ضروری ہے۔